سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز ارشاد فرمائی ہے جو میں حق تعالی شانہ سے مانگوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل جلالہ سے عافیت مانگو. میں کچھ دن گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر عرض کیا چند دنوں کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا آپ تلقین فرمائیے جس کو میں مانگا کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا اے عباس اے میرے چچا جان اللہ جل شانہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت ہی مانگا کرو. عافیت کیا ہے؟ جس کے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. عافیت اللہ جل شانہ عافیت مانگنے کو بہت پسند فرماتے ہیں. عافیت کے برابر اور کسی چیز کے مانگنے کو پسند نہیں فرماتے. عافیت کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی تمام ظاہری اور باطنی غیر پسندیدہ چیزیں، تمام آفات، مصائب، بلیات، تمام بیماریوں، تمام مصیبتوں، تمام آفتوں سے سلامتی اور حفاظت، جادو جنات سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، ہر برے دن، بری رات سے، بری بات سے، بری نسبت سے کامل حفاظت مل جائے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں مل جائیں، نصیب ہو جائیں. جس نے عافیت مانگی اس نے گویا دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مانگی ہیں. اسی لیے حق تعالی شانہ عافیت مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں. نسأل اللہ العافیہ. عافیت بہت بڑی چیز ہے، بہت اونچی نعمت ہے. عافیت کے مقابلہ میں دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. عافیت دل اور دماغ کے سکون کو کہتے ہیں، اور یہ سکون اللہ جل شانہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے. یہ دولت اللہ جل شانہ بغیر کسی سبب اور استحقاق کے عطا فرماتے. عافیت کوئی آدمی خرید نہیں سکتا، نہ روپیہ پیسے سے عافیت لی جا سکتی ہے، نہ سرمایہ سے، نہ منصب سے، نہ عہدے سے، نہ حکومت سے، نہ کسی جائیداد سے عافیت لی جا سکتی ہے. عافیت کا خزانہ صرف اور صرف حق تعالی شانہ کے پاس ہے. ان کی ذات عالی کے سوا کوئی عافیت نہیں دے سکتا. جو قبولیت دعا کے اوقات ہیں، لمحات ہیں، ساعات ہیں، ان میں اللہ جل شانہ سے عافیت مانگنا ہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. حضرات اللہ جل شانہ کی توفیق سے اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. بارش ہو رہی ہو دعا رد نہیں ہوتی. اذان دے رہا ہو دعا رد نہیں ہوتی. جمعہ کی رات ہو دعا رد نہیں ہوتی. فرض نماز کے بعد دعا رد نہیں ہوتی. تلاوت قرآن پاک کر کے دعا قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. کسی بیمار کی عیادت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. کسی معذور مجبور کی مدد کر کے، تعاون کر کے دعا قبول ہوتی ہے. کسی کو راستہ دکھا کے، کسی کی رہنمائی کر کے، کسی کا بوجھ اٹھا کے اور اس کو ہاتھ پکڑ کے سڑک سے پار لے جا کے دعا قبول ہوتی ہے. والدین کی خدمت میں عاجزی سے، سعادت مندی سے حاضری ہو اور بہت فرمانبرداری کی کیفیت کے ساتھ حاضری ہو، دعا قبول ہوتی ہے. والدین کی خدمت کر کے دعا قبول ہوتی ہے. اپنے بیوی بچوں کو کچھ کھلا پلا کے جو جائز حد تک
جو شریعت نے اجازت دی ہے، اسراف نہ ہو، فضولیات نہ ہو، بلا وجہ کی چیزیں نہ ہو، جو ان کی ضرورت کی چیز ہے اور ان پہ خرچ کر کے دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے گھر ملنے کے لیے جا رہا ہے، اپنی سکی ہمشیرہ صاحبہ ہے، اپنے بھائی بڑے یا چھوٹے، بہن بڑی یا چھوٹی ہے، اپنی خالہ جان پھوپھی جان ہے، اس گھر کی طرف ملنے جا رہا ہے، اپنے رشتہ دار کو دعا قبول ہوتی ہے، حق تعالی شانہ کی رحمت ہوتی ہے، قبولیت دعا کے اتنے مواقع ہیں مگر ہم سے ضائع ہو جاتے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اور نیکی کر کے دعا قبول ہوتی ہے مگر نیکی کر کے جتلانے سے نیکی خود ضائع ہو جاتی ہے۔ نیکی کر کے چھپانا چاہیے، اور نیکی کر کے ایسے چھپانا ہے جیسے ہم گناہ کر کے چھپاتے ہیں۔ گناہ کر کے کیا جذبہ ہوتا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ سارے اندے پردے رکھیں، یا اللہ سارے اندے کرم فرمائیں، پردے رکھیں، یا اللہ کسی نو پتہ نہ چلے، یا اللہ کسی دی نظر نہ پڑے، یا اللہ کسی نو علم نہ ہوئے، یا اللہ کرم فرمائیے۔ گناہ کر کے کیسے چھپاتے ہیں، اس سے زیادہ نیکی کر کے چھپانا ہے تو یا اللہ کسی کو پتہ نہ چلے، صرف آپ کے لیے کی ہے، رب کے لیے کی ہے، تو نیکی کر کے ایسے چھپانا ہے جیسے آدمی گناہ کر کے چھپاتا ہے۔ اچھا، دو باتوں کو بھلا دینا ہے، آپ ذرا ارشاد فرمائیے، دو باتوں کو بھلا دینا ہے، بھول جانا ہے۔ ایک وہ نیکی جو ہم نے کسی کے ساتھ کی ہے، نیکی کر کے بھول جانا ہے، اس کو جتلانا نہیں اور اس کو گننا نہیں۔ آپ ذرا فرمائیے، جو نیکی کر کے گنتا ہے، احسان کر کے گنواتا ہے، نیکی کر کے گنواتا ہے، وہ نیکی کر کے گنواتا ہے۔ دو باتیں بھول جانا ہے، ایک وہ نیکی جو ہم نے کسی کے ساتھ کی ہے، اب بھول جائیں، اور دوسری بات جو کوئی برائی کسی نے ہمارے ساتھ کی ہے، بھول جائیں۔ اگر ہم اپنی نیکی کو یاد رکھیں گے پچھتاتے رہیں گے، کہیں گے چھڈو جی نیکی دا زمانہ ہی، بندہ نیکی کدے نال کرے، چھڈو جی چھوڑو نیکی دا زمانہ، یہ تھک جائے گا، پچھتائے گا۔ حالانکہ نیکی کا تو سرمایہ ہے، نیکی تو خوب کمانا ہے اور اس کو بچانا ہے، اس کو ساتھ لے جانا ہے اور نیکی خوب جمع کرنا ہے۔ تو لیکن یہ تھک جائے گا جو اپنی نیکیاں یاد کرتا رہے گا، ایدے نال نیکی کی تھی، اودے نال کی تھی، چھڈو جی نیکی دا۔ اور یہ بات کہنا کہ چھڈو نیکی دا زمانہ نہیں، یہ بات اور خطرناک ہے۔ مجھے میرے ساتھ فرمائیے، جو مال شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ میں، جو مال شارٹ ہو جاتا ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، مجھے فرمائیے معاشرے میں نیکی شارٹ ہے یا نہیں؟ برائی عام ہے، نیکی کسی کے پاس ہے، اللہ کی قسم ریٹ بہت بڑا ہوا ہے، یہ تو زیادہ نیکی کا زمانہ ہے، اس وقت نیکی کی قیمت بہت بڑی ہوئی ہے۔ فرمائیے، نیکی کی قیمت بہت بڑی ہوئی ہے اس وقت، تو زیادہ نیکی کرنا، زیادہ نیکی۔ تو چنانچہ یہ کبھی نہیں کہنا ہے چھڈو جی نیکی دا زمانہ نہیں ہے، سارے زمانے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کا زمانہ، قیامت تک کا زمانہ بھی انہی کا، قیامت کے دن بھی نبوت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ کوئی امتی کہہ سکتا ہے کہ نیکی دا زمانہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ بہت خطرناک بات ہے، بہت زہر ہے، یہ زہر مذاق میں کھایا جائے تب بھی نقصان ہوتا ہے۔ ایسے جملوں سے بہت ڈرنا چاہیے، بہت پیچھے ہٹنا چاہیے۔ بہرحال عافیت بڑی نعمت ہے، چنانچہ غور فرمائیے کتنے مواقع ہمارے پاس ہوتے ہیں، دعا کے ہاتھ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم ویسے جہاں ہمیں
4 آنے تو اب نہیں ہوتے، لیکن ایک اصطلاح ہے کہ 4 آنے کا فائدہ جہاں ہوتا ہے، فرمائیے وہاں ہم کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں، مال میں کتنے سنجیدہ اور اعمال میں غیر سنجیدہ ہیں۔ مال کے بارے میں، مال میں ہمارا نابینا بھی بینا ہے، پیسہ روپیہ نابینا، بالکل نابینا، لم یبج، لیکن آپ اس کے ہاتھ میں نوٹ دے دیں وہ پہچان لیتا ہے، کھوٹے کھرے کو بھی پہچانتا ہے، عجیب بات، کھوٹا کھرا بھی پہچانتا ہے، اور 20 روپے اور 5000 کے نوٹ حالانکہ ملتا جلتا ہے، 20 روپے کا اور 5000 کا ملتا جلتا ہے۔ بعض لوگوں سے ایسا بھی ہوا، انہوں نے 20 روپے نکال کے دیے، منڈی سے سودا لینا، وہ سیارہ میں بیٹھے ہوئے اور مانسیرا سوق الخضرا سے، سوق سے فواکہ اور خضروات لینا ہے، اور 20 روپے دے دیے، اور وہ ساتھی پریشان کے 20 دیے، اتنی فہرست بھی دی ہوئی ہے، یہ تو 20 ہے، وہ سمجھ رہے ہیں 5000 دیا، تو 20 اور 5000 میں بھی فرمائیے وہ پہچانتا ہے نہیں پہچانتا ہے، اور وہ کھوٹے کھرے کو جانتا ہے اور یوں پہچانتا ہے۔ ہمارا نابینا بھی دنیا کے بارے میں معاملے میں بینا ہے، اور ہمارا بینا بھی دین کے معاملے میں نابینا ہے۔ تکبیر اولیٰ پہ کیا ملتا ہے؟ ہائے چیخ نکل گئی، مسواک کے بغیر وضو کیا، کیا بات ہے، مسواک ہی تو رہ گیا، نہیں مسواک کے بغیر وضو ہو قیمت کم ہو جاتی ہے وضو کا، وہ ریٹ نہیں لگتا ہے، وہ بھاؤ نہیں لگتا ہے، اور مسواک کا اہتمام نہ ہو تو پھر بہت محرومی ہو جاتی ہے، بہت سی خیرات حسنات سے آدمی رہ جاتا ہے۔ میرے محبوب، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا، گھر میں بہت خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے، رزق میں برکتیں آتی ہیں، قرض اتر جاتے ہیں، حق تعالیٰ شانوں کو شادگیاں عطا فرماتے، اور مسواک منہ کو بھی پاک کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرتی ہے۔ مسواک کے بغیر وضو کا وہ درجہ نہیں ہوتا ہے۔ چیخ نکل گئی، ہمارے حضرت مولانا جمشید علی صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ فکر مند ہو گئے، کیا ہوا بھائی آپ کو، کوئی حادثہ ہوا، کوئی فوتگی کی خبر آئی؟ اس نے کہا نہیں، ہائے مسواک رہ گئی۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں بریگیڈیئر حنیف صاحب، اس وقت 10 دن لگائے تھے انہوں نے، 10 دن جب مظفر آباد میں تھے، پھر زکریا مسجد میں بھی جڑتے رہے، پھر 4 مہینے پشاور میں بھی غالباً رہے، احتساب میں ہوتے تھے کئی برس پہلے بریگیڈیئر حنیف صاحب، ایک تو ڈاکٹر حنیف صاحب جلد کے امراض کے، وہ نہیں، بریگیڈیئر حنیف صاحب۔ ایک مرتبہ کیا ہوا مجھے اب تک بڑا احساس، ان کا بھی عشرہ لگا، 10 دن لگے، صرف 10 دن۔ چنانچہ پلندری ہمیں جانا تھا، رائے ونڈ سے ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ کا پیغام تھا، اور حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے خط دیا تھا، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب، حضرت ڈاکٹر بشیر راٹھور صاحب، یہ حضرات تشریف لائے رائے ونڈ سے، پھر فرمایا کہ اس طرح جماعت بنی ہے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف خان صاحب کی خدمت میں جانا ہے، اور اس میں آپ نے جانا ہے۔ چنانچہ پھر جماعت بن گئی، یہاں سے ہم روانہ ہوئے، بریگیڈیئر حنیف صاحب سیارہ چلا رہے، کلیاری کی طرف سے گئے، اور وہاں سے ہم اوپر پھر پلندری حاضر ہوئے۔ اچھا پھر کیا ہوا، نماز عصر سے پہلے کا وقت ہے، ملاقات ہو گئی، رائے ونڈ کا حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کا پیغام، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو چنانچہ ہمیں اوپر لے گئے اور چائے پلائی، اور اس کے بعد پھر نماز عصر میں، نماز ظہر میں ہم نے نماز کے لیے حاضر ہونا تھا۔ ہم نماز ظہر میں پہنچے مسجد میں، یعنی مدرسہ کی عمارت سے مسجد میں آئے، نماز میں ہم شریک ہو گئے۔ نماز کے بعد حضرت شیخ رحمہ اللہ سے اجازت لی اور ہم روانہ ہوئے۔ ہمارے بریگیڈیئر حنیف صاحب رو رہے ہیں، ہچکی بندی ہے، رو رہے۔ اس وقت ہم نے توجہ نہیں کی، لیکن جب سیارہ میں بیٹھے سواری میں تو ہم پریشان ہو گئے، کوئی حادثہ ہوا، کوئی پریشانی کی خبر آئی، کوئی فوتگی ہو گئی۔
زور ہے، ہچکی بندی ہے، دھاڑے مار کے سیارہ بھی چلا رہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کوئی فوتگی. کہنے لگے ہائے تکبیر اولا فوت ہوئی، تکبیر اولا فوت ہوئی. مجھے اندازہ نہیں تھا. تو نیچے پہنچتے پہنچتے نماز کھڑی ہو گئی تھی. میری تکبیر اولا، یا اللہ میرے دل پہ ایسے چوٹ لگی. میں نے کبھی صرف 10 دن لگے تبلیغ میں، ابھی نئے نئے مانوس ہوئے. اللہ نے کیسا درد دیا ہے. ہائے اے فرمائیے، ہائے تو نکلتی ہے مال پہ. بتائیے بتائیے، نہ چھپائیے، بتائیے. جیب کٹ جائے، بیچ میں سے بٹوا گر جائے، اس میں سے کیا گرا ہے مجھے نہیں پتا کہ اب 10 روپے 50 100 روپے، اس پر بھی تو ہائے نکلتی ہے. فرما دیجیے، آج نہ چھپائیے، اندر کی بات بتائیے. فرمائیے فرمائیے. اتنے پر بھی، اتنے مال پہ بھی ہائے، مگر اعمال کا بڑا سے بڑا نقصان. کوئی ہائے نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی غم نہیں. اللہ جل شانہ بھی دیکھتے ہیں، اس لیے وہ معاملہ ایسا فرماتے ہیں میرے دین کی، میرے حکم کی کتنی قدر ہے. جتنی میرے رب کے دین کی ہمیں قدر ہوگی، اتنی میری آپ کی رب کے ہاں قدر ہوگی. جتنا میرے اور آپ کے دل میں دین کی قیمت ہوگی، اتنا میری اور آپ کی رب کے ہاں قیمت ہوگی. اور اگر دین کی کوئی قیمت نہیں، اعمال کی کوئی قیمت نہیں، میری اور آپ کی بھی رب کے ہاں کوئی قیمت نہیں. اتنی بات تو واضح ہے. کچھ آپریشن بھی، کچھ ایکس رے، کچھ الٹرا ساؤنڈ، کچھ ٹیسٹ، کچھ رپورٹیں ساتھ ساتھ واضح ہیں، یا نہیں بتا دیجیے. دیکھیں ٹیسٹ بھی ہوئے، رپورٹ بھی ساتھ ساتھ. سبحان اللہ. اپنے اعمال کا ٹیسٹ، اپنے ایمان کا، اپنے اندر کی کیفیات کا، اپنے دل کی کیفیات کا واضح ہو گیا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں درد و غم عطا فرمائے. فکرت ہائے ہائے نکل جائے. پلستر پہ اپنے پوتے نے اگر لکیر لگا دی ہے، ہائے نکلتی ہے. اپنا پوتا پیارا ہوتا ہے، مگر پودا زیادہ. پوتے نے پودا اکھاڑ دیا تو پوتے کو بھی ہم نہیں چھوڑتے پودے کی وجہ سے. پودے کی قیمت ہے. فرمائیے پودے کی. نوچ دیا اس نے، اس کو توڑ دیا. وجہ کیا ہے کہ تعلق ہے. ان چیزوں سے ہمارا تعلق ہے، اس کی وجہ سے دل دکھتا ہے. دین سے تعلق نہیں، اللہ جل شانہ سے تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے خفا نہیں ہونا. یہ ایک معائنہ ہوا، اس کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے. کیونکہ جی دنیا سے تعلق ہے، پیسے سے، جائیداد سے، مال سے، تو وہاں دل دکھتا ہے. اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دل دکھتا نہیں. اپنا گھر یاد آتا ہے، رب کا در یاد ہی نہیں آتا ہے. اپنے گھر شوق سے جاتا ہے اور رب کے گھر کے پاس سے چھپ کے گزر جاتا ہے، مسجد میں نہیں آتا. جس کا جتنا تعلق مسجد سے ہے، اتنا ہی اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہے. کچھ تو فرمائیے. کتنی زیادہ ہمارے معائنے اور ٹیسٹ ہو گئے اور رپورٹیں صاف سامنے آ گئی ہیں. موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا. توبہ بھی کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا ہے. عافیت کے حوالے سے اور تفصیل بھی ہے. بس صرف عافیت مانگنا، کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی آزمائش نہیں مانگنا. یہ واقعات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے. واقعات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ کے واقعات ہیں، سامنے کے ہیں. خود ارشادات فرمائے. کسی نے یہ مانگا تھا، یا اللہ یہ مصیبت لے لے، کوئی چھوٹی سی مصیبت دے دے. وہ مصیبت آئی، سختی سے منع فرمایا. یہ کیوں مانگا تھا؟ عافیت کیوں نہیں مانگی؟ اور یہ مانگا کہ یا اللہ جو آخرت میں آپ نے عذاب دینا ہے نا، وہاں تو نہیں سہ سکوں گا، دنیا میں دے دے. چڑیا کی طرح، چھوٹے سے پرندے کی طرح بالکل دبلے پتلے ہو گئے، سوکھ کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لاغر اور کمزور یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دعا مانگی، یا اللہ آخرت میں جو عذاب دینا ہے دنیا میں دے دے. انا للہ. ناراض ہوئے، فرمایا عافیت کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، آزمائش نہ مانگو، امتحان نہ مانگو، بیماریاں صدمے نہ مانگو، عافیت مانگو. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا سب سے افضل دعا ای الدعاء افضل؟ فرمایا سل ربک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ.
اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت کی دعا مانگا کرو۔ پھر دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا سب سے افضل ہے مانگوں؟ فرمایا سل ربک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تیسرے دن پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ افضل ترین دعا ارشاد فرمائیے۔ فرمایا سل ربک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ فإذا أوتیت العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ فقد افلحت۔ اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت ہی مانگا کرو۔ جب تمہیں دنیا اور آخرت میں عفو و عافیت مل گئی سمجھو سب کچھ مل گیا ہے۔ میرے محبوب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ۔ جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کے دھانے کھل گئے، لہٰذا اب اپنے رب سے عافیت مانگنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میری امت عافیت اپنے رب سے مانگا کرو۔ اور واقعات بھی ہیں اور اہمیت اور ارشادات بھی ہیں۔ حضرت حق جل مجدہ ہم سب کو ایمان، اعمال، جان، مال، عزت، آبرو میں، اولاد میں، احفاد میں، معاش میں، معاد میں، لمحہ لمحہ، پل پل عافیت عطا فرمائے۔